امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا اللہ نے مجھے مہدی بنایا ہے۔ اس بات پہ اعتراض اور اس بات کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ ان سے جب بھی سوال کیا جاتا، ہر دفعہ جب بھی پوچھا جاتا کہ آپ کو مہدی کس نے بنایا، آپ کیسے مہدی بن گئے، تو اس کے جواب میں آپ صرف یہ فرما دیا کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے مہدی بنایا۔ آپ صرف یہی کہہ دیا کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے مہدی بنایا ہے، اور آپ کا یہ جواب کوئی جواب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے مہدی بنایا ہے۔ یہ بات اور یہ اعتراض 140 سال پہلے ہوا تھا، ہم نے اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ کل الجواہر ملاحظہ کیجیے، دوسری کتابیں ملاحظہ کیجیے، ہم نے جواب دیا ہے اور دیتے ہی چلے جا رہے۔ پھر یہ سوال اور پھر یہ اعتراض ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس پہ کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ سے پوچھا جاتا آپ بس یہی جواب دیتے، مجھے اللہ نے مہدی بنایا۔ آپ غور فرمائیے، دراصل یہ واقعہ خراسان سے متعلق ہے۔ خراسان کے بادشاہ سلطان حسین مرزا نے جب ان کو رپورٹیں ملنے لگیں، خبریں آنے لگیں خندھار سے، دلارام سے، دوسرے مقامات سے، سارے افغانستان میں غلغلہ بلند ہو گیا تھا۔ امامنا و سیدنا کی دعوت اللہ سے سارے ملک میں اللہ کی محبت کا پیغام جب پہنچا تو لوگ بیدار ہو گئے۔ ان کو اسلام کا مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ بادشاہ کو جب خبریں پہنچی تو انہوں نے شیخ الاسلام سے، وزیروں سے مشورہ کیا اور بالآخر چار چوٹی کے علماء کا ایک وفد تیار کیا۔ اس وفد کو بادشاہ نے اپنے کیپٹل ہرات سے فرح مبارک کو بھیجا، جہاں امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام قیام فرما تھے، تاکہ آپ کے دعوے کی یہ علماء علمی طور پر تحقیق کر سکیں۔ علماء کی جماعت نے مل کے 4 سوالات مقرر کیے تھے کہ وہ آپ سے یہ سوالات پوچھیں گے اور ان کے جوابات پر اس بات کا تعین ہوگا کہ آپ واقعی مہدی موعود ہیں یا نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک سوال تھا، اب مجھے عرض کرنا یہ کہ جب یہ علماء آئے، امامنا و سیدنا کا بیان قرآن انہوں نے سنا، سب کے سب اسی وقت اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کا شرف حاصل کر لیا۔ چاروں علماء نے آپ کی تصدیق کا شرف حاصل کر لیا، اور پھر وہ ہرات واپس نہیں گئے تاکہ بادشاہ کو رپورٹ دیں، بلکہ خط کے ذریعے سے بادشاہ کو جو کچھ انہوں نے پایا تھا اس کی رپورٹ لکھ کے بھیجائی۔ اس رپورٹ میں لکھا، ایمان آیت است از آیات خدا، یہ آدمی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ معجزہ ہے است از معجزات رسول اللہ کے معجزوں میں سے یہ آدمی ایک معجزہ ہے۔ یہ لکھ کے انہوں نے بھیجایا، بادشاہ کو اطلاع کروائی کہ ہم نے تصدیق کر دی ہے، آپ بھی چاہیں تو تصدیق کریں۔ بادشاہ نے علماء کی جماعت کو بٹھایا شیخ الاسلام کی صدارت میں، اور سب نے مل کے یہ تصفیہ کیا کہ ہم کو تصدیق کر لینا چاہیے۔ لہذا سارے علماء، شیخ الاسلام اور خود بادشاہ اور جملہ وزیروں نے تصدیق کر دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ خود امامنا و سیدنا کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہرات سے نکلے
ضعیف العمر تھے، راستے میں ان کا وصال ہو گیا۔ امامنا و سیدنا نے اللہ کے حکم سے نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی۔ یہ واقعہ، یہ جو سوالات ہیں اس وقت کے سوالات ہیں، اور یہ جو علماء نے لکھا اس کا تذکرہ آپ مشہور مورخ عبدالقادر بدایونی کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ بدایونی میں اس کا ذکر آیا ہے، ای مرد آیت از آیات خدا، انہوں نے جو لکھا تاریخ بدایونی میں، نجات الرشید میں اس واقعے کا ذکر آیا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ اس وقت کا ہے۔ اب میں آپ کو ان چار میں سے پہلا سوال جو تھا اور اس کا یہ جو جواب ہے وہ سناتا ہوں۔ نخلص کے ملا علی فیاض سوال آغاز کر، نقل ہے کہ ملا علی فیاض نے ان علماء میں جو ایک عالم تھے ملا علی فیاض نے سوال کرنا شروع کیا۔ وہ گفت، انہوں نے کہا، شنید می شود کہ شما خود را مہدی موعود می گوئے، سنا جاتا ہے کہ آپ خود کو مہدی موعود کہتے ہیں، از کجا می گوئے، کس بنا پر مہدی موعود کہتے ہیں؟ یہ سوال آپ نے غور فرمائے، ہر جگہ آپ یہ نہیں فرماتے تھے۔ اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مہدی موعود کہلاتے ہیں تو کس بنا پر کہلاتے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ اس کے جواب میں امامنا نے یہ فرمایا کہ بندہ نمی گوئے، بندہ نہیں کہتا، فرمان خدا تعالی می شود کہ اے سید محمد تو مہدی موعود آخر الزماں ہستی، بندہ نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے سید محمد تم مہدی آخر الزماں۔ تو یہ جواب اس وقت کا ہے، ہر جگہ یہ نہیں تھا۔ اب مہدی موعود نے ہر جگہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کی ہے، میں یہ بتانے چاہتا ہوں مگر آگے چل کے بتاؤں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ امامنا کا یہ جواب واجبی تھا یا غیر واجبی تھا، ہم کو یہ دیکھنا ہے انصاف کے ساتھ۔ پہلے عرض کرنا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے، سراسر الزام ہے کہ ہمیشہ آپ یہی جواب دیا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے مہدی بنایا ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے اگر کسے خواہد کے صدق مارا معلوم کنت، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری سچائی معلوم کرے باید کے از کلام خدا وہ اتباع رسول بے، اسے چاہیے کہ ہمارے اتباع از کلام خدا، باید کے از کلام خدا وہ اتباع کلام، باید کے از کلام خدا وہ اتباع رسول بے در اقوال و افعال ما بجوئے، ہمارے اقوال اور ہمارے اعمال میں تحقیق کرے، جستجو کرے۔ تو آپ نے اتباع قرآن، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کیا اور دنیا کو دعوت دی کہ اپنے قول اور اپنے فعل کو اللہ کی کتاب سے ملا کر جانچیں۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے مہدی بنایا ہے، اس کے علاوہ بادشاہوں کو، امراء کو آپ نے جو خطوط لکھے وہ ایک ریکارڈ ہے، خطوط موجود ہیں، ان بادشاہوں کو اور امراء کو آپ نے جو خطوط لکھے اس میں بھی یہ ارشاد فرمایا بفرمان خدا تعالی دعوی مہدیت اظہار کر دے، ہم نے اللہ کے حکم سے دعوی مہدیت ظاہر کیا ہے، وہ براں شاہد کلام اللہ و اتباع رسول اللہ آور دے، ہم نے اس پر دلیل
اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے اتباع سے لائی ہے تا شمارا باعث کے تفحص کنے، تاکہ تم تحقیق کرو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، آپ نے کتاب اللہ اور اتباع رسول اللہ کو پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تحقیق کرو، میں اردو سنا دیتا ہوں، ورنہ دو جہاں میں حاکم روسیا ہوں، جو حکمران ہیں وہ روسیا ہوں گے۔ اس لیے اگر بندہ حق پر ہے تو اطاعت کرو، اگر حق پر نہ ہو تو تفہیم کرو، اگر تفہیم نہ پائے تو قتل کر ڈالو۔